کلپ نمبر 901۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے 74 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ترجمہ: اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو۔ بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چاہا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے، بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ محض جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو۔ وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی چیز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ سب مکھی پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو عقل مند انسان کو یہ زیبا کب دیتا ہے کہ وہ ایسے عاجز اور بے قدرت کو معبود ٹھہرائے۔ ایسے کو پوجنا اور معبود قرار دینا کتنی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اور اگر مکھی ان سے وہ شہد، زعفران وغیرہ چھین کر لے جائے جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ بت مکھی سے شہد و زعفران چھڑا نہ سکیں گے، تو ایسے بے بس کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا۔ آیت کے اس حصے میں چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پر سے شہد و زعفران کی طالب ہے، اور مطلوب سے بت مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز اور بے بس نہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ یہ عاجز اور بے بس نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی عطا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ: میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، اور اس میں ان کا عاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ پر چشمہ کرنا خارجیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدتر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کو مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے عاجز و بے بس اور مکھی سے بھی کمزور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی
جیسا اس کی قدر کا حق ہے اور اس کی عظمت نہ پہچانی، حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔